کہ فرمایا ہے انسانوں، ہم نے تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری خلقت کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے تمہارے اوپر 3 ولایتیں واجب کی۔ ایک اللہ تمہارا ولی ہے، دوسرا اس کا رسول تمہارا ولی ہے، تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یہاں پہ ایک باریک علمی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی دوسری آیت ہے اطیعوا اللہ ورسولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت واجب ہے، اس کے رسول کی اطاعت واجب ہے۔ اور اس آیت میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے۔ لیکن جب جب تیسری ولایت کی باری آتی ہے تو خدا الفاظ کو بڑھاتا ہے۔ کہ اطیعوا اللہ ایک لفظ ہے، والرسول ایک لفظ ہے، لیکن آگے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں پر فرمایا کہ میں اللہ تمہارا ولی، والرسول میرا رسول تمہارا ولی۔ لیکن جب تیسرے کی باری آئی تو خدا نے پورا سینٹنس لایا، اور وہ تمہارا ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر لوگ اہل سنت کے لوگ شیعہ جوانوں سے سوال کرتے ہیں، ہاں بھائی اگر 12 امام تھے تو جس طرح خدا نے قرآن میں نبی کا نام لایا، اپنا نام لایا، اسی طرح 12 اماموں کے نام بھی لا لیتا تو سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ کہہ دیتا کہ میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور رسول کے بعد علی تمہارا ولی ہے، حسن تمہارا ولی ہے، حسین تمہارا ولی ہے، تو امت سے سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں اگر خدا نام بتا دیتا کہ یہ 12 میرے ولی ہیں تو ابو سفیان اپنے بیٹوں کے نام بھی وہی رکھ لیتا۔ غور کیجیے، وہ بھی نام وہی رکھ لیتا۔ اب لوگوں کو پتہ کیسے چلتا کہ حق والا علی کون ہے، حق والا جعفر و صادق کون ہے، حق والا کاظم و رضا کون ہے؟ تو نام رکھنا آسان ہے، لیکن اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صفت بتائی۔ تو نام کو کاپی کر سکتا ہے، صفت کو کبھی کاپی نہیں کر سکتا۔ اللہم صل بھائی کوئی اپنا نام شیر رکھ لے، شیر کی صفت تو نہیں آتی نا۔ کوئی اپنا نام علی رکھ لے، علی کی صفت تو نہیں آتی نا۔ تو اللہ نے کہا میرا ولی وہ ہے جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب رکوع میں اگر کسی نے زکوٰۃ دی تھی تو علی ابن ابی طالب نے دی تھی۔ کہ اگر میری کوئی اہل بیت ہے تو وہ ہے جس کو میں نے ہر طرح کے رجس سے دور کیا تھا۔ وہ اپنا نام اہل بیت کے ساتھ لگا تو سکتے ہیں، لیکن اہل بیت ایسے کہاں سے لائیں گے جنہوں نے 40 سال کسی بت کی پرستش نہ کی ہو؟ تو نام رکھنا آسان ہے، صفت پیدا کرنا مشکل ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو مطلب دروازہ وہ ہوگا جو صاحب علم ہوگا۔ دیواریں تو بہت بن گئیں، چولہے تو بہت بن گئے، لیکن فائدہ کیا؟ جس کے پاس علم ہے وہی ولی ہے، جس کے پاس شجاعت ہے وہی ولی ہے۔ تو نام رکھنا آسان ہے، لیکن علی جیسی شجاعت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ علی جیسا علم اپنے وجود میں لانا تو بہترین چیز کی خدا صفت بتائے کہ اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں۔ اب گھبراتے کیوں ہوں لوگ؟ جس کا نام چاہیں اہل بیت میں ڈال دیں، تو جا کر کردار کو پرکھ لینا کہ وہ کون ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں۔ کوئی بھی چاہے خود کو امام بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جا سے اس سے سوال کر لینا، اگر تیرے ہر سوال کا جواب دے تو یہ امام ہے۔ یہودی تھا ایک
مسیحی تھا ایک، اور حضرت داؤد کا ماننے والا۔ ولایت طاقت کا نام ہے، پاور کا نام ہے، علم الہی کا نام ہے، تجلی خدا کا نام ہے۔ ایسے نہیں کہ ہر کوئی مسند ولایت پر بیٹھ جائے۔ اور یہ کیوں پھنس جاتے ہیں؟ کیونکہ جب آیتوں کی تفسیر دشمنی اہل بیت میں صحیح نہیں کرتے، مثلا اطیع اللہ قرآن کی آیت ہے، پوچھیے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اللہ کی اطاعت واجب، والرسول رسول کی اطاعت واجب، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ابھی اولی الامر کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ وقت کا بادشاہ ہے، مطلب آج کا اولی الامر عمران خان ہے۔ اہل سنت کی تفسیر کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں، اب کہو ان کی یہی تفسیر ہے، اولی الامر منکم، جس کو تم چنو، صاحب امر بناؤ، صاحب حکومت بناؤ، صاحب قضاوت و مسند بناؤ، وہ اولی الامر ہے۔ اور قرآن کی آیت کے مطابق اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس نے اپنے چہرے پہ اللہ کی اطاعت واجب نہیں کی، اس کی اطاعت امت پر واجب ہے۔ اور جب لال مسجد پہ حملہ ہوا تھا تو مشرف نے سب سے پہلی بات ان سے یہی کی تھی کہ تم مجھ سے لڑ رہے ہو، میں تو تمہارے مطابق اولی الامر ہوں، اور اولی الامر کی اطاعت تم پر واجب ہے۔ تو تفسیر میں پھنس جاتے ہیں۔ 2-3 آیتیں آپ یاد کر لیں، کوئی مفسر اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اولی الامر اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی طرف سے منتخب نہیں ہوتا۔ اب رسول خدا کی حدیث احادیث بھری ہوئی ہیں، صرف نوجوان احادیث پڑھیں، سوالات کو کریٹ کریں، ایک حدیث سے ہزاروں لوگ شیعہ بن جاتے ہیں، کبھی کبھی ایک حدیث سے ہزاروں لوگ شیعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو چاہے، جو ہدایت کی تلاش میں ہو، خدا اسے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اب حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ 2 متن ہیں، ایک میں ہے افضل من انبیاء بنی اسرائیل، دوسرے متن میں ہے کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ رسول گرامی کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ کہیں پر یہ الفاظ ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا انبیاء بنی اسرائیل ان کی طرح ہیں۔ اب ٹی وی پہ مسئلہ چڑھا کہ بھئی اگر آپ حضرت علی کو تمام تر انبیاء سے ماں سوائے رسول افضل مانتے ہیں تو یہ آپ توہین انبیاء کر رہے ہیں۔ تو آپ کا خیال رسول کی اس حدیث کے بارے میں کیا ہے؟ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، اور اسی مفتی سے پوچھو، اسی مولوی سے پوچھو یہ کس کی فضیلت میں ہے، تو چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ آتی ہے، اور اپنی سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے نبی نے ہمارے لیے فرمایا ہے۔ یہ ارشاد ہماری شان میں ہے، اور شرم بھی نہیں آتی جب انسان کی عقل زائل ہو جائے، جب در اہل بیت سے دور ہو جائے تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ بے حیا بن جاتا ہے، اس کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے۔ کہ آج اہل سنت کے بہت بڑے نعت خواں نے 2 دن پہلے اپنی بیٹی کی شادی کروائی ہے، یعنی شادیوں کے لیے محرم کا مہینہ، اور پوری زندگی شان اہل بیت میں نعتیں پڑھ کر کماتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اور جن ایام میں سیدہ کا گھرانہ اجڑ گیا، ان ایام میں اپنی بیٹیوں کے گھرانوں کو بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی غم کا تعلق دل سے ہے، ہم بھی غم اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن غم منایا جاتا ہے دل سے، ہمارا دل بھی غمگین ہے۔ تو میں کہوں پھر تو توحید کا تعلق بھی دل سے ہے، نبوت کا تعلق بھی دل سے ہے، توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول کا تعلق دل سے ہے۔ پورا پاکستان مسلمان ہے، تمہارا پورا محلہ مسلمان ہے، تو لاؤڈوں پہ چیخ چیخ کے کیوں کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ؟ کیا اس امت کو نہیں پتا اللہ ہے، محمد اس کا نبی ہے؟ تو بتاتا کس کو ہے جبکہ ہمیں پتا ہے، تو اعلان کیوں کر رہا ہے؟ کہتا نہیں، اگر عقیدہ ہے تو اظہار ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے تو اظہار ضروری ہے، اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں محمد کو مانتا ہوں؟ تو جس طرح عقیدے کے لیے اظہار ضروری ہے، اسی طرح غم کے لیے بھی اظہار کا ہونا ضروری ہے۔
ہمیں کیسے پتا چلے تمہارے دل میں حسین کا غم ہے جب تک تو روئے گا نہیں؟ یہ کالا لباس نہیں ہے، یہ اظہار غم ہے۔ ہم اظہار غم کر رہے ہیں، ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم غمگین ہیں۔ کیوں غمگین ہیں؟ کیونکہ رسول غمگین ہے، کیونکہ سیدہ غمگین ہے، کیونکہ آل رسول غمگین ہے، کیونکہ اہل بیت رسول کا گھرانہ اجڑ گیا۔ اور تم اسی مہینے میں شادیاں کرواؤ اور یہ کہو کہ میرے دل میں محبت رسول ہے۔ تو جس دن میں سیدہ کا گھر اجڑ گیا، یہ ہمارا ایمان ہے، جو ان دنوں میں شادیاں کرتا ہے اس کی بیٹی کا گھر کبھی آباد نہیں ہوتا۔ زندگیاں انہی کی آباد ہوتی ہیں جو اہل بیت رسول سے دعا لے کر اپنی زندگیوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو کہا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری فضیلت میں ہے۔ جس طرح بڑی آسانی سے ولی کو دوست بنا دیا اور کہہ دیا کہ بھائی تم سب ولی ہو، جتنے مسلمان ہیں سارے ولی ہیں، یہ سارے اللہ کے دوست ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ صرف علی بن ابی طالب کی فضیلت میں آئے۔ اب جھوٹ کا سہارا کتنی دیر تک چلے گا؟ معصوم فرماتے ہیں اے اہل بیت کے چاہنے والے، ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آتا ہے کہ ظلمتیں چھا جاتی ہیں، اور اس ظلمت کو دیکھ کر ہمارے چاہنے والے گھبرا جاتے ہیں۔ پر کبھی گھبرایا نہ کرو، ظلمت کتنی بھی زیادہ ہو جائے اس کی مثال جھاگ کی طرح ہے۔ پانی نیچے ہوتا ہے، جھاگ، قرآن کی آیت بھی ہے، جھاگ اوپر ہوتی ہے لیکن جھاگ تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے، اور جھاگ کو فنا ہے، پانی کو بقا ہے۔ تمہارا دشمن کتنے ہیلے وسیلے کر یہ جھاگ بنا دیتا ہے، لیکن پھر دیکھتے ہو محرم کے ایام آتے ہیں، حسین کا غم ساری جھاگ کو ختم کر کے لے جاتا ہے۔ غم حسین تمام تر بدعتوں کے مناروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو تجھے بقا ہے کیونکہ تم حق پر ہو۔ اب آواز آئی علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ سادہ سا مسلمان جس کا سر و کام اپنے کاروبار سے ہے، دین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، چار باتیں کسی مفتی مولوی سے سن لیتا ہے، انہی پر پیروی کرتا ہوا جاتا ہے، لیکن ہدایت انہی کے لیے ہے جو اندھی تقلید نہ کریں، جو غور کریں، جو فکر کریں، جو سوچیں، تو خدا ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب یہ نبی نے حدیث کہی، اب ٹی وی کا زمانہ تو نہیں تھا، رفتہ رفتہ یہ حدیث ایک یہودی کے کان پر پڑی، پھر یہودی نے مسیحی کو سنائی، پھر مسیحی نے حضرت داؤد کے ماننے والے کو سنائی۔ تین بڑے مکتب تھے، داؤد کے ماننے والے، موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے۔ اور حدیث کس کے بارے میں تھی؟ ان کے انبیاء کے بارے میں، کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل یعنی موسیٰ سے، عیسیٰ سے، داؤد سے افضل ہیں۔ انہوں نے کہا اگر مسلمانوں کا نبی یہ کہتا کہ میں افضل ہوں پھر بھی ہم بات کو ہضم کر لیتے، لیکن اس نے تو ہمارے انبیاء کے خلاف گستاخی کی ہے۔ FIR کا زمانہ تھا نہیں لیکن کٹ جانی تھی۔ کہا کہ یہ ہمارے انبیاء کے بارے میں گستاخی کی ہے، یہ کہہ دیا کہ میرے امت کے علماء ہمارے انبیاء سے افضل ہیں۔ مطلب اس کی امت کے علماء اتنے بڑے ہو گئے اور ہمارے انبیاء کی توہین کر دی۔ کہ چلو چلتے ہیں مدینے اور اس نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو دلیل سے بات کیا کرتے ہیں، توحید بھی دلیل سے منواتے ہیں، اپنی نبوت کے لیے بھی معجزے کر کے دلیل سے منواتے ہیں، اچھا ان باتوں کی بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نبی دلیل ہیں تو دلیل سے مانیں گے۔ تلوار کے زور سے نبی نے اسلام نہیں قبول کروایا تھا، دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنوایا تھا۔ کہ جیسے مدینے پہنچے، کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے نبی سے ملنا ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ بڑی دیر سے آئے ہو، رسول خدا کا انتقال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بات اور خوش آئند ہے، کیونکہ اعتراض اس پہ نہیں ہے، اعتراض اس کی امت کے علماء پر ہے۔ تو کون ہے اس کے مسند پر؟ کہا جو ہمارا سب سے بڑا ہے وہی بیٹھا ہے۔ ظاہر ہے اس نبی کے بعد عالم بیٹھے گا نا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم اس سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں لے کر چلو۔ دربار میں لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ صدق رسول اللہ، سچ کا ہمارے نبی نے، یہ ہمارے نبی کا کلام ہے۔ کہ وہ عالم کہاں ہے؟ کہ صاحب دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو کہ وہ عالم کہاں ہے؟ کہا تو ٹھیک ہے ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ حضرت موسیٰ کا ماننے والا اٹھا، کہ اگر آپ عالم محمد ہیں، اس امت کے عالم ہیں اور افضل ہیں ہمارے انبیاء سے، تو ہمارا ایک سوال ہے، میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا، میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے،
اگر آپ افضل ہیں تو کسی لکڑی کو اس طرح بنا کر دکھائیے. اب ولایت ہو تو کرے نا. یہ طاقت ولایت کی طاقت ہے. موسیٰ کے پاس اللہ کی ولایت تھی. ولایت معجزے کرواتی ہے. ولایت مردوں کو زندہ کرتی ہے. ولایت طیر لرز کرواتی ہے. ولایت سلیمان کو ہواؤں میں پرواز کرواتی ہے. ولایت موسیٰ کو پانی پہ چلواتی ہے. کہا کہ آپ عالم ہیں اور افضل ہیں. تو میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے, بنا کر دیکھا ہوگا. تاریخ لکھتی ہے کہ یہ تھوڑے غصے والے تھے. غصہ بہت جلدی آتا تھا. انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی سازش ہمارے نبی کے خلاف, اور تم ہمارے نبی کی حدیثوں کو یہاں جھٹلانے کے لیے آئے ہو. کہ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, یہ توہین رسول ہے. بیٹھ گیا بیچارہ, کیا کرے. دوسرا اٹھا کہ تمہارا کوئی کام کا سوال ہے تو کرو. کہ قبلہ میں ہوں عیسیٰ کا ماننے والا. میرے نبی کا بھی ایک معجزہ تھا, وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے, وہ اندھوں کو شفا دیتے تھے, وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے. اگر آپ افضل ہیں میرے نبی سے اس حدیث کے مطابق تو آپ کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیں. ان صاحب کو اور زیادہ غصہ آیا. کہا تم اور زیادہ میرے نبی کی حدیث کو جھٹلانے آئے ہو. تم یہودیاں کرنے کیا آئے ہو, تمہارے دین سے لینا کیا ہے. ڈانٹا اور بیچارے کو بٹھا دیا. تیسرے کو کہا تمہارا کوئی سوال ہے تو مجھ سے کرو. اس نے کہا قبلہ میں ہوں داؤد کا ماننے والا. میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے. میرے نبی کا معجزہ تھا لوہے کو نرم کرتے تھے. سنا ہے آپ کی تلوار بھی بہت چلتی ہے, تلوار بھی ہاتھ میں ہے, ذرا اسے نرم کر کے دکھائیے. تو جس طرح اس نے سلونی کا دعویٰ کیا تھا نا, اور دعویٰ کرنے کے بعد کیا کہا تھا کہ علی جیسا دعویٰ جس نے بھی کیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا, آخرت میں بھی ذلیل ہوا. کیونکہ جب کوئی جواب نہ ہو تو جواب کیسے دیا جائے. تینوں کو کہا کہ 3 دن کی مہلت ہے, جتنا جلدی ہو سکے مدینے سے نکل جاؤ. تم دین اسلام کو بدنام کرنے آئے ہو. کہتے ہیں جیسے دربار سے نکلے چہرے اترے ہوئے مایوسی کی عالم میں, یہ کیسے مسلمان ہیں, ان کا کیسا نبی ہے. ایسے ہی حدیث سے بول کے چلا گیا, کوئی دلیل نہیں ہے. اور دل ہی دل میں علیاذ باللہ کہنے لگے یہ بھی جھوٹے, علیاذ باللہ ان کا نبی بھی جھوٹا. بس یہ آواز سلمان کے کانوں تک پڑی. جس سلمان کی ڈیوٹی تھی کہ سلمان جا کر بیٹھ جا, کہیں مصطفیٰ پہ کوئی انگلی نہ اٹھا پائے, کہیں کوئی اسلام پہ انگلی نہ اٹھا پائے. یہ جیسے باہر نکلے سلمان نے کہا خبردار میرے مصطفیٰ کو جھوٹا کرا ہے. آؤ تجھے حقیقی عالم کے در پہ لے کر چلوں. کہا اور کون علماء ہیں؟ فرمایا وہ حقیقی ہیں, تجھے ان کے در پر لے کر چلوں. کہتا ہے چلیے ان کو بھی آزما لیتے ہیں. سلمان کہتا لے کر آیا. یہ تینوں کہتے ہیں کہ در علی ابن ابی طالب کے باہر کھڑے ہوئے. دروازے امیر المؤمنین پر آئے. ابھی دروازے پہ دستک دی نہیں تھی کہ اندر سے آواز آئی سلمان ان کو لے کر آجا, دروازہ کھلا ہوا. کہا یہ تینوں دیر سے مولا کے گھر کے اندر داخل ہوئے. کہ قربان امیر المؤمنین کی وجاہت پہ فرماتے ایک مرتبہ مولا علی سادے لباس میں مؤذن تھے اور امام کے ہاتھ میں بیلچہ تھا. گھر میں ایک درخت تھا, درخت کی کاشتکاری کر رہے تھے. ابھی مڑ کے ان کو دیکھا نہیں. علی اپنے کام میں مشغول ہیں. یہ تینوں اندر آتے ہیں. سلمان سلام کرتے ہیں, مولا جواب دیتے ہیں, کام میں مشغول ہیں. اور اسی مشغولیت کی حالت میں امام نے فرمایا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی, تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا. کہنے لگے سلمان اندر والے کو باہر والے کا کیسے پتا چلا کہ ابھی تک تم نے ولایت کو پہچانا ہی نہیں. امام نے کہا جو سوال کرنے ہیں عالم آل محمد سے سوال کر. جو سوال کرنے ہیں یہ علماء محمد ہیں, جو سوال کرنا ہے مجھ سے سوال کر. سوال کرنے والے نے کہا
کہ میں ہوں حضرت داؤد کا ماننے والا اور میرے نبی کا معجزہ تھا۔ کون سا معجزہ تھا؟ فرمایا یا علی وہ لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے۔ امام نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ علی نے مڑ کے اس کو دیکھا، ہاتھ میں بیلچہ ہے، لوہے کا بیلچہ تھا، اس میں لکڑی لگی ہوئی تھی۔ علی نے بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا، بیلچہ اس کی طرف پھینکا، کہا اب جتنا کھینچنا ہے اسے کھینچتا جا۔ جتنا کھینچنا ہے کھینچتا جا۔ علی کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، یہ بیلچے کو کھینچتا گیا، لوہا کھینچتا گیا، لوہا نرم ہو گیا، اور جب اس نے کھینچ لیا، امام نے فرمایا میرے نبی نے کہا تھا تمہاری امت کے انبیاء سے افضل ہے، اگر میں نرم کرتا تو اس جیسا ہوتا، میں نرم بھی کروں گا پھر ویسا ہی بناؤں گا جیسا تھا۔ بیلچہ پھر بیلچہ بن گیا۔ دوسرے سے کہا تمہیں کوئی سوال ہے؟ کہنے لگا میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا۔ اچھا کیا معجزہ تھا تیرے نبی کا؟ کہ میرا نبی لکڑی سے اژدہا بناتا تھا۔ علی نے اسی وقت بیلچے کی لکڑی کو اس کے سامنے پھینک دیا، اور جیسے پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی، اور جیسے اژدہا بنی تو موسیٰ کا امتی ڈر گیا۔ جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فرمایا جب یہ اژدہا بنا تھا تیرا نبی بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا، تو بھی دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ تیرا بھی کوئی سوال ہے؟ تو سہما سہما ہوا تھا یا علی میرے نبی کا بھی ایک معجزہ تھا، یقین تو آ گیا ہے، لیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کو بھی تو مطمئن کر دوں۔ تو کیا معجزہ؟ کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ امام نے فرمایا سلمان ان کو گھر سے باہر لے جا، ابھی علی لباس بدل کے آتا ہے۔ یہ گھر سے باہر گئے، مولا نے لباس بدلا، باتیں کرتے کرتے دور دراز علاقے میں چلے گئے، ایک قبرستان آ گیا۔ علی ایک قبر کے اوپر کھڑے ہو گئے، ٹھوکر مار کے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جا۔ کہ قبر پھٹی، ایک حسین جوان قبر سے باہر نکلا، کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، آپ پر میرا سلام ہو۔ امام نے عیسیٰ علیہ کو دیکھا، کیسے جانتا ہے؟ کہ یاری میں کیسے جانوں گا؟ کہ نبی بھی تیری امت کا جانتا بھی تو نہیں ہے۔ کہ اپنا تعارف کرا، آواز یا علی میں شعیب نبی ہوں۔ جیسے تینوں معجزے دیکھ لیے تو انہوں نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صرف یہ معجزہ نہیں، کئی معجزہ یہ ولایت امیر المومنین ہے، صرف مولا امیر کے نہیں، اہل بیت علیہ السلام تاریخ نے لکھے ہیں۔ مامون کے واقعات ہیں، ہارون کی دربار کے واقعات ہیں کہ ملتا ہے ہارون نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں نے کہا نا کہ ہمارا وجود کیونکہ ہمارے روح کی طاقت محدود ہے، لہذا ہمارا وجود بھی محدود ہے۔ ہمارے روح کی صرف ہمارے بدن پر چلتی ہے، لیکن اہل بیت کی ارواح کی ولایت صرف ان کے بدن پر نہیں ہے بلکہ پوری کائنات پر ہے۔ اب بدن کیوں حرکت کر رہا ہے؟ کیونکہ اس بدن پر، کل میں نے کشش کا آپ کو بتایا تھا، اس بدن پر میرے روح کی گریوٹی ہے، لہٰذا جو روح کہتا ہے بدن وہی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو محدود کیا صرف بدن تک، اور اگر روح کی کشش بدن سے بھی محدود ہو جائے، مثلا جن کو فالج ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی اپنے پاؤں پہ نہیں چلتے کیونکہ روح کی کشش وہاں تک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اہل بیت کی جو کشش ہے، ان کی ولایت کی جو گریوٹی ہے، پوری کائنات پر ہے۔ یہ خود مجلس حسین کشش امام حسین ہے نا، کہ پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے، یہ کس کی کشش ہے؟ کہ پوری دنیا دشمن اہل بیت بن گئی۔ کہ میں نے بتایا تھا یہاں تک کہ قبر امام حسین کو نہیں چھوڑا انہوں نے، قبر امام حسین متوکل، یہاں تک کہ وہ ہل چلایا، پھر ایک بھینس کو لایا گیا، بیل کو لایا گیا،
تاکہ وہ قبر امام پہ چلے. وہ ہر جگہ گھومتا تھا لیکن قبر حسین پہ نہیں جاتا تھا. اس بیل کو اتنا مارا خون ہی ہو گیا, لیکن وہ بیل کبھی بھی قبر امام حسین پہ نہیں گیا. دشمن نے کتنی کوشش کی. پہلے وہاں پہ سدر کے درخت ہوتے تھے اور نشانی تھی, یعنی جو بھی کربلا آتا تھا اگر امام حسین کے, اب پہلے یہ بازاریں دکانیں تو نہیں تھی, ایک سہارا تھا, اس کو کیسے پتا چلتا کہ امام حسین کی قبر کہاں ہے؟ وہ سدر کے درختوں کو دیکھ کے پہچانتا تھا. درخت نشانی ہوتے تھے کہ یہاں پہ اہل بیت رسول کی قبر. درختوں کو کاٹ دیا تاکہ آنے والوں کو پتہ نہ چلے کہ حسین کی قبر کا نشان کہاں ہے. لیکن خدا نے اس مٹی کو, یہ جب کربلا کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے, اسپیشلی قبر امام حسین, یہ نشانیاں تھیں کہ ہر سال سرخ ہو کر بتائے کہ یہاں پہ قبر حسین ہے. اس کے اندر خوشبو اللہ نے رکھی کہ ہر بندہ جب اس مٹی پہ پہنچے پہچان لے. لیکن فرمایا کہ اس وجود کو خدا نے بقا عطا کی, وہ باقی ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بقا عطا کرتا. دشمن کتنی بھی کوشش کر, کچھ بھی کر لے, لیکن اس ذکر کو, ان ہستیوں کو خدا نے کیا عطا کی ہے؟ بقا عطا کی ہے. یہ بقا ہے جو انسان کو کیا رکھے باقی. کس بات پڑے محمد والا. تو اس ملعون نے حبش سے کچھ غلاموں کو بلایا تاکہ یہ غلام آئیں اور ان کے ہاتھوں 7ویں امام کی شہادت واقع ہو, قتل کریں, کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا الزام میرے اوپر آئے. اور آپ کو پتا آخر میں بھی اس نے یہی کیا, کسی اور کے یہاں بھیجا, امام کو زہر دلوایا, الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتا تھا. حبش سے پتہ نہیں کسی ملک سے ان غلاموں کو بلوایا. 40 دن یا کچھ کہتے ہیں 4 مہینے ان کو شراب دی جاتی, مست ہو جاتے, پھر ان کے سامنے کچھ قیدیوں کو پھینکتے, وہ تلواروں سے ان کو قتل کرتے. جب ان کی عادت ہو گئی نشے کی حالت میں قتل کرنا, اب ایک مرتبہ 7ویں امام کو ان کے سامنے بھیج دیا. تو خود ہارون کہتا ہے جب میں نے دیکھا جیسے 7ویں امام کے سامنے جاتے ہیں, ان حبشی غلاموں نے اپنی تلواریں امام کے قدموں میں پھینک دی. ہارون نے کہا کیوں نہیں قتل کر رہے؟ کہ ہارون ہم اسے قتل نہیں کر سکتے. کہ کیوں قتل نہیں کر سکتے؟ فرمایا ہمارے قبیلہ جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتا تھا یہ آ کر مدد کرتا تھا. جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی یہی آتا تھا. ہارون نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو, یہ 14 سال سے میرے زندان میں آئے. امام نے مسکرا کر کہا تجھے لگتا ہے میں تیرے زندان میں. ہم کسی کے زندان میں نہیں جاتے. امام جماعت کے واقعات ہیں, شعروں کے واقعات مختلف ہیں, وہ ڈیٹیل نہیں ہے کہ میں اس تمام پر ڈیٹیل میں چلا جاؤں, پر میں بس خلاصہ گفتگو یہ کہ خدا نے ان کو کیا عطا کیا ہے؟ ولایت عطا کی. اور یہی ولایت خدا, اس ولایت کا فیض اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے تھے. مثال میں آپ کو دوں, اسی پاکستان میں آپ مثال لیں, آپ قرآن یاد کر لیں, حدیثیں یاد کر لیں, بخاری مسلم یاد کر لیں, بہت زیادہ آپ کوشش کریں گے 200 لوگوں کو 100 لوگوں کو دلائل کے ذریعے سے شیعہ بنائیں گے. ہاں, لیکن زیادہ تر شیعہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ کرامتوں کی وجہ سے. مثالیں ہمارے پاس کہ پنجاب کا ایک گاؤں تھا, ایک بہت وہابی گھرانہ تھا, وہ کبھی بھی جلوس نکلنے نہیں دیتے تھے. اس نے کیا کیا کہ شیعوں نے ایک نئی امام بارگاہ بنائی, بیٹے کے ساتھ وہاں گیا اور اس نے وہاں پہ علم اتارا اور علم کو جلا دیا. دوسرے دن اس کا بیٹا جاتا ہے کسی اپنے دوست کے گھر, وہ چھت پہ چڑھتا ہے اور وہیں پہ تار پہ کرنٹ لگتا ہے, اس کا بیٹا مر جاتا ہے. اسی واقعے کی وجہ سے پورا گاؤں کیا ہوا؟ شیعہ ہو گیا. اسی طرح کئی کرامات, جن کو شفا ملی, کسی کو بیٹا ملا, کسی کو اللہ نے بیماریوں سے دور کیا. تو کبھی کربلا جاتے ہیں, ہمارے تقریباً 3 سال پہلے جدی در جدی پشتی, وہ ان کا تعلق اہل بیت رسول سے, حالانکہ خود خاندانی سید تھے لیکن تعلق وہابیت کے خاندان سے. اب اللہ نے اولاد نہیں دی تھی, کربلا گئے, کربلا سے وہ مشہد آئے, مشہد ابھی پہنچے تھے تو پاکستان سے بیوی نے فون کیا کہ میں ابھی حاملہ ہوں. تو وہیں اس نے نام سوچا اور پاکستان گیا. یعنی جس کو 11-12 سال سے اولاد نہیں تھی, تو جو با اثر چیز ہے وہ کرامت ہے. ہم حدیثیں یاد کر کے بھی لوگوں کو بنا سکتے ہیں, لیکن جو اثر ہے, اسی دھرتی پاکستان میں دیکھ لیں, انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں گزری ہیں سرزمین. قلندر کی مثال لے لیں, کشمیر انڈیا کے وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے, علی ہمدانی کی مثال لے لیں, انٹیریئر سندھ میں شاہ عبد اللطیف کی مثال لے لیں. کو ان زمینوں پر, کیونکہ یہ صاحبان کرامت تھے, انہوں نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالی.
کہ جب قلندر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، تو فرماتے تھے 14 تن شفیع عصیان، اگر قیامت میں قلندر کی کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ 14 تن ہیں۔ نام نہ 4 کا لیا نہ 3 کا لیا، 14 کا نام لیا، یہ 14 ہیں جو قیامت کے دن میری کیا کریں گے، شفاعت کریں گے۔ تو کیونکہ وہ صاحب کرامت تھے، بڑی تیزی سے مکتب اہل بیت پھیلا۔ تو باتوں سے مکتب کم پھیلتا ہے، آپ کے کیریکٹر سے مکتب زیادہ پھیلتا ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو بہت جلدی انسپائر کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ قاضی جنہوں نے سب سے زیادہ مکتب اہل بیت کے اپنے شاگرد بنائے، وہ کرامتوں کے ذریعے سے۔ یہی سید علی ہمدانی، جب اس زمانے میں تو پاکستانی تھا، بر صغیر تھا، صاحب کرامت تھے۔ وہاں پہ ایک جادوگر تھا، قبلہ صاحب کی بے عزتی کرنے کے لیے اس نے سب لوگوں کو انسپائر کیا ہوا۔ اس زمانے میں یہ چیزیں آپ کو پتہ، ہندو کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے، میڈیٹیشن اور تمام تر چیزیں، جادو، تو لوگوں کو اپنی طرف وہ راغب کر رہا تھا۔ سید علی ہمدانی جب وہاں پہنچے، غالباً انہی کا واقعہ ہے، تو وہ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کرامت ہے، تو لوگ پورا ہجوم اپنے ساتھ لے کر آیا کہ کیا کرامت ہے، کہا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ تو وہ زمین سے اوپر گیا۔ اس وقت فرماتے سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے، ظاہر علماء تھے، ان کے اندر تکبر و غرور تو تھا نہیں، لیکن صاحب کرامت کہ جہاں جہاں گئے، اگر ان کے ماننے والے، ان کے پیر و مرشد، یہ آپ معروف کرخی کا جو واقعہ سنتے ہیں، یہ چشتی جتنے بھی اہل سنت کی شاخیں ہیں، چشتیہ مختلف، یہ انہی کے مریدوں میں سے ہیں۔ معروف کرخی امام رضا کا شاگرد ہے اور صاحب کرامت بھی تھا، یہ سارے انہی کے شاگرد تھے۔ تبھی ان میں آپ کو زیادہ تر تھوڑی محبت اہل بیت نظر آتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے کچھ ایسے مرید تھے، پھر انہوں نے مرید بنائے، پھر وہاں سے محبت اہل بیت بڑھی، کیونکہ کرامت کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ صاحب کرامت بن جائیں، آپ لاکھوں لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ فرمایا سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے اور وہ ہوا میں کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا، دیکھو میرے پاس کرامت ہے، تمہارے مولوی کے پاس کوئی کرامت نہیں، تمہارے عالم کے پاس کوئی کرامت نہیں۔ سید علی ہمدانی نے جب مسح کرنا چاہا تو اپنی جوتی اتاری، اور جب جوتی اتاری تو جوتی کو اشارہ کیا، کہتے ہیں جوتی ہوا میں گئی، جوتی ہوا میں گئی، اور جوتی اس ملعون کے سر پہ اتنا لگی وہ زمین پہ گر گیا کہ تیرے پاس یہ کرامت ہے، علی کے چاہنے والے کی جوتی میں یہ طاقت ہے۔ صاحب کرامت ہوتے تھے علماء۔ یہ کرامتیں کب ملتی ہیں؟ جب تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب میرے جسم پہ نہیں چل رہی، میں چاہتا ہوں کہ یہ چڑیا میری سنے، ہاں، گھر میں بیوی نہیں سنتی، بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے، بہن میری نہیں سنتی۔ بھائی پہلے حکومت اپنے جسم پہ قائم کر، پھر اپنی بیوی کو شریعت کا پابند کر، پھر اپنے بچوں کو مکتب علی کا پابند کر، پھر یہ دنیا تمہاری باتوں کو سنیں گی۔ جب تک تو اپنے نفس کا غلام ہے، تجھے حق نہیں خود کو غلام علی کہلانے کا۔ زبان سے تو کہہ سکتا ہے میں مولا کا غلام ہوں، لیکن عمل سے تو غلام علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ اصل عمل ہے یہی ولایت کا مطلب یہی ہے۔ ولایت کا مطلب صرف علی ولی اللہ کہنا نہیں ہے، اس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود پر صرف علی اور علی اور علی اور اولاد علی کی حکومت چلنی چاہیے۔ اگر تمہارے وجود پہ نفس کی حکومت ہے، گویا اس وجود پر ولایت علی حاکم نہیں ہے۔ ڈھیر سی مثالیں، آیت اللہ قاضی کی مثالیں، میں نے آغائے نخودکی، آیت اللہ العظمیٰ مظاہری جو آج بھی ہیں، آغائے جواد عامری کے استاد ہوتے تھے، وہ بھی صاحب کرامت تھے۔ جتنے بھی آیت اللہ شاہ آبادی صاحب کرامت، آغائے بہجت جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ صاحب کرامت تھے۔ لوگ سوال لے کر جاتے تھے، لوگوں کے ذہنوں کو ریڈ کر دیتے تھے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ اب خود آغائے قاضی کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آغائے قاضی کا ہمیشہ ایک کام تھا، یہ روز وادی السلام جاتے تھے، اور وادی السلام یعنی قبرستان ہے بہت بڑا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہزاروں انبیاء اس وادی السلام میں دفن، اتنی یہ پاک سرزمین ہے، یہ مقام انبیاء ہے۔ جب بھی جاؤ تو وہاں پہ بیٹھا کرو، صرف یہ نہیں 5 منٹ کے لیے اگر واپس آ گئے، نہیں، آیت اللہ العظمیٰ قاضی وہاں پہ بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد 1.5-2 گھنٹہ اس قبرستان، کہتے نہ نماز پڑھتے تھے نہ ذکر، بس بیٹھتے تھے اور پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے۔ ان کے شاگرد فرماتے میرے ذہن میں یہ خیال تھا، یہ کرتے کیا ہیں وہاں جا کے؟ کہتے رات کو گھر گیا اور سونے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ سامنے الماڑی ہے، میری الماڑی کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے،
تو وہ پہلے ذہن میں خیال ہے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو، قرآن الماری کے اوپر ہے، میں اس طرف پاؤں کر کے سو رہا ہوں. پھر میں نے کہا نہیں، قرآن تو اوپر ہے، پاؤں تو نیچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہتا میں سو گیا. سونے کے بعد مسجد صحرا میں آغا قاضی درس اخلاق دے رہے تھے، وہاں پہنچا، وہ درس میں شرکت کی، اور کہتا اس دن میں نے سوچا تھا کہ میں کل کے دن آغا قاضی کا درس سن کے تہران چلا جاؤں گا، کام تھا کچھ، ایران چلا جاؤں گا. کہتا جیسے درس میں پہنچا، درس ختم ہوا، ابھی آغا قاضی سے ملنے والا تھا، آغا قاضی نے کہا کہ آپ کی بہتری میں نہیں ہے کہ آپ کل تہران جاؤ. کہ تمہیں پریشان ہوا، ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے سوچا ہے میں تہران جاؤں. دوسرا اس نے کہا کہ اے جوان، جب تک ادب نہیں بندہ صاحب کرامت نہیں. یہ ادب ہے جو انسان کو صاحب کرامت بناتا ہے. بے ادب کبھی بھی ولایت اہل بیت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا. کہ قرآن اوپر بھی ہو پھر بھی تجھے اس کا ادب کرنا ہے. جن لوگوں میں ادب نہیں ہے نا، حضرت عباس بنے کس شے کی وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. غازی عباس کا مصائب کی رات بھی ہے. یہ لقب کیوں ملا؟ اتنے بھائی حضرت عباس کے، وہ بھی تو مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن ایک طرف حسین ابن علی کا روزہ ہے، ایک طرف غازی عباس کا روزہ ہے. چند امام زادے ایسے ہیں جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کا ثواب ہے، کہ جن کی قبر پر وقت کا امام آ کر زیارت کرتا ہے. چھٹے امام آتے تھے، اپنے پاؤں ننگے کر کے حضرت عباس کی زیارت ہو جاتی ہے، جن کے لیے کہیں روحی لکل فدا. امام یہ ایسے جملے کہے، مطلب ان کا مقام بہت بلند ہے. 3 امام زادے تاریخ تشیع میں جن کا مقام بہت بلند ہے، جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کا ثواب ہے. ایک زیارت حضرت عباس کہ امام حسین فرماتے ہیں میرے شیعوں میرے حرم میں داخل ہونے سے پہلے عباس کی زیارت کرنا، پہلے اس کی وفا کا حق ادا کرنا، پھر میرے حرم کے اندر آنا. دوسری زیارت شہر رے میں تہران میں شاہ عبدالعظیم کی زیارت کہ فرمایا زیارت امام علی زیارت حسین کا ثواب ہے. جو شاہ عبدالعظیم لوگوں کو پتہ نہیں ان کی معرفت کیا تھی، ان کے ساتھ بھی یہی ہو بہو مصائب ہوئے تھے کہ امام سجاد کے ساتھ ہوئے تھے. وہ بھی اہل و عیال کے ساتھ یہاں آئے تھے، ان کو بھی اسیر بنایا گیا، ان کے بھی بچوں کو شہید کر دیا گیا. بالکل وہی ان کے مصائب تھے، اور سید پہ بڑے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے تھے. تیسرے امام زادی جناب معصومہ قم ہے کہ قم کے عالم نے امام وقت سے شکایت کی جب مولا کو خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کریم ہیں. امام نے کہا ہم کریم ہیں. کہ مولا کریم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو اپنے چاہنے والے کو کسی ثواب سے کسی نعمت سے محروم نہ کرے. کہ مولا ایک شکوہ ہے، کون سا؟ کہ ہم ہر معصوم کی زیارت کا ثواب اپنے نام اعمال میں لکھواتے ہیں. کربلا گئے حسین کی زیارت، مشہد گئے امام رضا کی زیارت، جنت البقیع گئے امام حسن کی زیارت کا ثواب، مدینے گئے رسول خدا کی زیارت کا ثواب. لیکن مولا آپ نے اپنے شیعوں کو ایک بہت بڑی زیارت سے محروم کیا ہے. کہا وہ کون سی زیارت ہے؟ مولا آپ نے جناب فاطمہ الزہرا کی زیارت سے محروم کیا. شیعہ مرتے مر جاتا ہے لیکن سیدہ کی قبر کی زیارت نہیں کر پاتا. وہ مر جائے گا اور قیامت کے دن اٹھے گا، اتنا بڑا ثواب اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگا کہ اس نے سیدہ کی قبر کی زیارت نہیں کی. امام فرماتے ہیں مصلحت الہی تھی کہ قبر کو چھپایا جاتا، لیکن کس نے کہا ہم نے تجھے ثواب سے محروم کیا ہے؟ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ جسے قبر سیدہ کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ قم میں بی بی معصومہ کی زیارت کر رہے ہیں. 3 امام زادے. اتنا مقام کیوں بنا؟ حضرت عباس کا ادب کی وجہ سے. فرمائے جوان اگر ادب نہیں تو صاحب کرامت نہیں. اب ادب کیا کرتا ہے؟ آپ اپنے والد کے سامنے ہیں تو ظاہر والد کے سامنے انسان کا ادب ہوتا ہے، پاؤں کو سیدھا نہیں کرتا. جس انسان میں ادب پروردگار عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے حضور میں گناہ نہیں کرتا. یہ بے ادبی ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے. سب بات پڑھیں محمد و آل محمد. ان مراتب آج مرتبے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھیں. پہلا مرتبہ ہم نے بتایا طہارت کا مرتبہ، انسان اپنے کپڑوں کو نجاست سے پاک. دوسرا مرتبہ مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے.
تیسرا مرتبہ انسان اپنے اعضاء کو گناہ سے بچائے. اے زبان محرم کے ایام میں اپنی آنکھوں کو نگاہ حرام سے بچا, زبان کو جھوٹ اور تہمت سے بچا, شکم کو حرام کے لقمے سے بچا, کانوں کو گانوں کی آوازوں سے بچا, بیہودہ چیزوں سے بچا. اب جب بدن پاک ہو گیا, چوتھا مرتبہ کیا ہے کہ لا یعنی چیزوں سے خود کو بچاؤ. یہ بیہودہ چیزیں ہیں جن کو اسلام میں مکروہات کہا جاتا ہے, یعنی مکروہات سے بچو اور مستحبات پہ عمل کرو. پانچویں طہارت طہارت قلب ہے. اب اگر تم نے یہ سب کر لیا لیکن اگر تمہارا دل نجس ہے, کبھی بھی اس میں ولایت امیر المومنین نہیں آ سکتی. مولا دل کن چیزوں سے نجس ہوتا ہے؟ فرمایا دل دو چیزوں سے نجس ہوتا ہے, ایک حب ذات, ایک حب دنیا. حب ذات رأس کل خطیئہ, فرماتے ہیں ہر خطا کی جڑ انسان کی ذات کی محبت ہے, ہر خطا کی جڑ دنیا کی محبت ہے. یہ جھگڑے میاں بیوی میں, بھائی بھائی میں, جائیداد کی وجہ سے بھتیجوں نے چچوں کو مار دیا, جائیداد کی وجہ سے بھائیوں نے بھائیوں کو مار دیا, حکومت کی لالچ میں دنیا نے دنیا کے سینکڑوں لوگوں کو مار دیا. یہ امریکہ کے حملے, یہ اسرائیل کے حملے, یہ کیا ہے؟ یہ حب ذات ہے, یہ حب دنیا ہے کہ میں اپنے ملک اور اپنی زمین کو بچانے کے لیے لاکھوں لوگوں پر حملہ کر دوں, لاکھوں افغان مسلمانوں کو شہید کر دیا جائے صرف اس لیے کہ تاکہ مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑنی ہے. تو جہاں جہاں حب ذات آتی ہے وہاں لوگوں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اگر امام حسین میں ذرہ برابر بھی حب ذات ہوتی, مولا ایک دعا کرتے, ایک بد دعا دیتے, سارے یزیدی مر جاتے, لیکن حسین نے ایک بھی بد دعا نہیں دی. تو فرمایا یہ جو دو بیماریاں ہیں, حب دنیا اور حب ذات, یہ دو ڈائنامیٹ کی طرح ہیں. تم 7 بلڈنگ عبادتوں کی کھڑی کر دو, لیکن اگر تیرے وجود میں حب ذات ہے, حب دنیا ہے, تمہارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ پانچویں طہارت ہے. چھٹی طہارت ہے جو اعلیٰ ترین طہارت ہے, جس کے ملنے کے بعد انسان صاحب کرامت بن جاتا ہے, وہ طہارت ہے طہارت حیا. کہ میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام, میرے مولا فرماتے ہیں کہ جو انسان خیال میں بھی گناہ کا سوچتا ہے, یہ بھی گناہ ہے. آپ چوری کرنے سے پہلے چوری کا خیال آتا ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم گناہ نہیں کرتے, لیکن آپ کوئی گندی چیز دیکھتے ہو, گندا تصور کرتے ہو, اپنے خیال میں گناہ کرتے ہو, تو خیال کیا ہو جاتا ہے؟ نجس. اب خیال کیا ہے؟ خیال تصویر بنانے کا کارخانہ ہے. خیال کیا کرتا ہے؟ تصویر بناتا ہے. اب آپ کو اچھا خواب کیسے آتا ہے؟ مثلاً آپ کے والد مرحوم ہو چکے ہیں, وہ عالم برزخ میں. عالم برزخ اور عالم مادہ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ان کے بیچ میں جو واسط ہے, جو رابط ہے, جو کنیکشن ہے, وہ آپ کی روح ہے, کیونکہ روح بھی اسی عالم کا ایک حصہ ہے. تو آپ کے والد آپ کی روح کو ایک میسج دیتے ہیں, جو میسج روحانی میسج ہے, اور آپ کی روح وہ میسج کس کو دیتی ہے؟ آپ کے خیال کو دیتی ہے. اور خیال پھر کیا کرتا ہے؟ تصویر بناتا ہے, پھر وہ تصویر آپ کو ملتی ہے. اب کوئی مومن اگر خواب میں امام حسین کو دیکھنا چاہے, خواب میں رسول کو دیکھنا چاہے, خواب میں حضرت عباس کو دیکھنا چاہے, تو حضرت عباس کی جو صورت ہے وہ کون بنائے گا؟ خیال بنائے گا. اگر میرا خیال نجس ہے, وہ کبھی بھی حضرت عباس کی تصویر نہیں بنا سکتا, وہ کبھی بھی امام حسین کی تصویر. تو ابھی فرمایا, امام فرماتے ہیں یہ خدا کا کرم ہے, ورنہ خدا جو انسان خیال میں بھی گناہ کرتا اسے بھی سزا دیتا, لیکن کیونکہ وہ کریم ہے, جب تک تو عمل سے گناہ کرتا نہیں تب تک وہ تجھے سزا دیتا نہیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں پاک ترین منزل یہ ہے کہ اے میرے حواریو, اس مقام پہ پہنچو کہ تم اپنے خیال سے بھی گناہ کا سوچو نہیں. اور جب خیال سوچے گا نہیں تو باڈی کبھی گناہ کرے گی نہیں. پہلے خیال آتا ہے میسج کر, پہلے خیال آتا ہے کال کر, پہلے خیال آتا ہے آنکھ کو وہاں اٹھا, پہلے خیال آتا ہے فلاں کی چوری کر. یہ ساری جو ہم پلاننگ کرتے ہیں نا, کسی کا مال ہڑپنے کے لیے, کہیں پہ رشوت, سارے پہلے خیالات آتے ہیں. جب آپ اس خیال کو ایکسیپٹ کرتے ہو, پھر آپ کی باڈی کہاں جاتی ہے؟ اس کے عمل کے پیچھے جاتی ہے. اب مولا اس خیال کو گناہ سے کیسے بچاؤں؟ فرمایا ومن یعش عن ذکر الرحمن وقیض له الشیطان, جو انسان اپنے وجود کو ذکر خدا سے غافل رکھتا ہے. کون سا ذکر؟ ذکر زبانی نہیں, تفصیل میں کل آؤں گا. ذکر خفی, اپنے خیال سے اللہ کا ذکر کیا کرے. گاڑی میں بیٹھا ہے, اپنے خیال میں یا اللہ یا اللہ, اپنے خیال میں صلوات پر محمد پڑھا کر, اپنے خیال میں صلوات پر محمد والا.
دیکھیے جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کا فائدہ کیا ہے؟ میں ایک دن بیٹھ کے سوچ رہا تھا، پروردگارا 100 مرتبہ یا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی یا علی یا علی، اس سے مجھے کیا مل رہا ہے؟ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، چپ کر کے بیٹھ جاؤں کہ نہیں تسبیح کر، ذکر کر، ذکر کر، ذکر کر، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا خیال 24 گھنٹہ حرکت میں رہتا ہے، ایون جب آپ سوتے ہو نا اس وقت بھی یہ چلتا رہتا ہے، یہ ایک لمحے کے لیے رکنا نہیں۔ اللہ کہتا ہے دائم ذکر کر، تاکہ یہ خیال وہاں نہیں جائے، اللہ پر رکا رہے، محمد و آل محمد پہ رکا رہے۔ اگر ہاتھ پہ چھوٹی سی چائنا کی تصویر لے لو ہمیشہ، اب گاڑی میں بیٹھے ہو فضول باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہو، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اب پورے راستے میں ذکر جناب یونس کرتے ہوئے آتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رسول اللہ الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، رسول فرما رہے آئے خدا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ تو یہ انسان کب اس سے بچے گا؟ جب آپ ہمیشہ صفت ذاکریت میں رہیں گے۔ مولا علی نائی کے پاس گئے مونچھیں بنوانے کے لیے، نائی نے بینچی چلانا چاہی، علی کے ہونٹ ہل رہے تھے کہ یا علی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں آپ کی مونچھیں بنوا لوں۔ ماں فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی علی ذکر خدا سے غافل نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا بندہ بنتا ہے تو اس میں صفت ادب آتی ہے۔